السلام علیکم۔ آج ہماری جماعت ہفتم کی کلاس کا پہلا سبق پڑھیں گے جس کو جو کہ نظم حمد پہ مشتمل ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حمد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اور اس کی بڑائی اور اس کی خوبیاں بیان کرنا۔ آپ کی نظم حمد کا صفحہ نمبر 5 ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں پوری کائنات کا مالک و مختار کل و آقا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، جو کہ دراصل سراپا نور ہی نور ہے، اور اس کا حسن و جمال جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا پوری کائنات میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا دو عالم میں جو ایک دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بالکل بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے تمام جو کمالات ہیں، تمام مخلوقات اس کے قائل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہر اپنی حاجت کے لیے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، جو کہ ہم کسی اور سے مانگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف دینے والی ذات اللہ رب العزت کی، اس کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دینے پہ، کوئی کسی کی حاجت روائی کا، کوئی کسی کے دکھ درد میں اس کے کام آنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اصل سرچشمہ کمال، یعنی کہ تمام کمالات کی اصل جو ہے، تمام اختیارات کی اصل، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اس نظم میں شاعر مزید فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کو آخرکار زوال ہے۔ زوال سے مراد ہے کہ فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ ہر چیز ایک وقت آئے گا اپنے اختتام کو پہنچے گی، سوائے کس کے؟ اللہ کی ذات کے۔ واحد اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے جس کو کوئی اختتام نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ زوال سے مراد ہے فنا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، یہ بات سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اپنی ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں، ہر سوچ میں اللہ تعالیٰ کو اگر محسوس کرنا چاہیں تو ہمیں وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ قریب ترین محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا کرشمہ اور معجزہ ہے کہ وہ بظاہر ہم سے دور ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہمارے ہر طرح کے حالات میں ہمارا شریک ہے، اور ہم اس سے اگر منہ سے کچھ بھی نہ کہیں لیکن وہ ہمارے دلوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آخری شعر میں جو شاعر ہیں وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے داورا رازدار حال ہے تو، یعنی اگر انسان اپنا حال تجھ سے کہنا بھی چاہے تو تجھ سے کیا کہہ سکتا ہے، حالانکہ تو سب کا ایک رازدار ہے، جو ہماری سوچ ہماری زبان پہ بھی نہیں آتی، ہمارے دل کے کہیں اندرونی خانے میں ہوتی ہے، اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی رسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو بھی اچھی طریقے سے پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اس نظم کا خلاصہ بیٹا یہ ہوگا کہ ہر اختیار، ہر طرح کا جسے کہتے ہیں کہ فیصلہ، اختیار مختار کل اس پوری کائنات کا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی مخلوق کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ کچھ حقوق دے کے اپنے بندوں کو دنیا میں کچھ عرصے کے لیے بھیجتا ہے، اپنے خلیفہ بنا کے کہ تم دنیا میں حکومت کرو، لیکن اللہ کی بتائے ہوئے اصولوں پر، راستوں پر۔ لیکن اصل مالک ہے اور معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب ہم نظم حمد کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ داورہ کہتے ہیں بیٹا انصاف کرنے والا، سرچشمہ مانے منبع اور خزانہ، بالا مانے اونچا بلند، رازدار راز رکھنے والا، راغب رغبت کرنے والا۔ سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا ذکر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی لازوال صفات کا ذکر کیا ہے کہ صرف اللہ ہی وہ ہستی ہے جو سراپا نور ہی نور ہے، یعنی سر سے پیر تک، یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اللہ کا تصور بھی کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاکہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خود ذکر کیا اپنے بارے میں وہ ہم تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ تو ایک جب نور ہے، نور تو ایک سراپا حسن کی بات ہے، نور کا تو کوئی وجود نہ ہوتے ہوئے بھی بہت خوبصورت وجود ہوتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا، کیا اس کے آس پاس قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام مخلوقات کے حالات سے واقف ہے، تمام مخلوق کے تمام جو دل میں خیالات ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ ان سے بھی واقف ہے، اور جو ہو چکا ہے وہ ان سے بھی واقف ہے۔ جن چیزوں سے ہم اپنی زندگی کے بارے میں واقف نہیں ہوتے ان سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ سوال نمبر 2،
اللہ تعالیٰ کی صفات ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ، دیکھیں بیٹا، جب اللہ تعالیٰ ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں پالا، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہماری ضروریات پورا کرتا ہے، ہماری زندگی کے تمام کاروبار چلانے میں ہماری مدد کرتا ہے، تو ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی کی صفات ہم سے کچھ تقاضا بھی کرتی ہوں گی نا، ہم پہ بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم پہ عائد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو رب ذوالجلال مانیں، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو اکیلا رب مانیں، اور اس کو ہی اس پوری کائنات کا، دنیا کا خالق، مالک، مختار کل اور ہر طرح کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ کو مانیں، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے ظلم جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا جاتا ہے وہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے۔ باقی گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ جس ہستی نے ہمیں دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرمائی، ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ تشریحات، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں تو اس کی تشریحات کی طرف بھی آتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس میں شعر نمبر 2 کی تشریح کر کے دکھائی ہے، آپ کو دیکھیے، اور انشاءاللہ باقی کے آپ خود کیجیے گا۔ شعر نمبر 2 ہے: تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو۔ حوالہ ہے مندرجہ بالا شعر، نظم ہم سے لیا گیا، اس کے شاعر جناب راغب مراد آبادی ہیں۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے بے مثال ہونے کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں اللہ کا کوئی مقابل یا ہمسر نہیں ہے۔ مقابل کہتے ہیں کہ کوئی مقابلے پہ آیا ہوا ہو، کسی کے ساتھ کسی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہو، ایسا کوئی دور دور تک اس قسم کی کوئی ہستی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں۔ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، یعنی اس جیسی صفات کسی کی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں بالکل کسی قسم کا دوسرے سے مماثلت بھی نہیں رکھتا ہے۔ جیسی اللہ کی ذات ہے، ہم کسی کو مثال بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس بے مثال ہے، اور تو ہی دونوں عالم کا مالک اور آقا ہے۔ تمام دنیا اور آخرت کا، تمام کائنات کا، جتنی بھی دنیایں ہیں، جہان ہیں، ان سب کا مالک و آقا، سب کا نظام چلانے والا بے شک اللہ رب العزت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سب سمجھ آیا ہوگا اس ویڈیو کے توسط سے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو قواعد ہے وہ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ حافظ۔